اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 111 اور 112۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو 113 بھی پڑھ لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، یدخل، وہ داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، اور کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا، مگر یا سوائے، من، جو کوئی، کانا ہے، ہودن، یہودی، او یا نصارا، عیسائی، کہتے ہیں وہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں سوائے یہودی کے اور یا نصارا کے، عیسائی کے۔ تلکا امانیہم، اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے یہ آرزویں ہیں ان کی، امانی، آرزویں، ہم، ان کی، تلکا، وہ، ویسے وہ میننگ ہے، ادھر ہم یہ لیں گے، یہ آرزویں ہیں ان کی۔ قل، کہہ دو میرے پیارے نبی، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، کوئی سند تمہاری، برہانہ، سند یا دلیل، کم، تمہاری، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان، اگر کنتم، تم، صادقین، سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے یہودیوں کے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں ہمارے علاوہ، یعنی عیسائی اپنا کہتے ہیں اور یہودی اپنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آرزویں ہیں ان کی، ان کو کس نے بتایا ہے کہ وہی داخل ہوں گے؟ کہہ دو میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ، کوئی ثبوت لے آؤ، کوئی سند لے آؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہو، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ تو یہ نصارہ، یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اس طرح کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا صاف ستھرے الفاظ میں کہ یہ تم لوگوں کی صرف آرزویں ہیں، خوش نہ ہو اس پر۔ یہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی سند لے کر آؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے بلا من اسلم، بلکہ جو کوئی، من، جو کوئی، اسلم، تابع ہو، وجہہ، منہ اس کا، للہ، اللہ کے لیے، وہوا، اور وہ ہو، محسن، بھلائی کرنے والا، نیکی کرنے والا، فلہ، پس اس کے لیے ہے، اجرہ، اجر اس کا، نیکی، ثواب اس کا، عندہ، پاس، ربہ، رب کے پاس، اس کے رب کے پاس۔ بلکہ جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کے آگے اور وہ ہو نیکی کرنے والا، پس اس کے لیے ہے اجر اس کا اپنے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں ہوگا اس پر کوئی ڈر، علیہم، اس پر، ان پر، اوپر ان کے، ولا ہم، اور نہ ہی ان پر، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ یعنی جو کوئی اپنا منہ
اس آیت میں ہے کہ جو کوئی اپنا منہ یعنی اپنے آپ کو تابع کرے اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اللہ کی حکم برداری کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس قرآن مجید کے مطابق اس کے حکم پر احکام پر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اس کے لیے ہے، اور وہ نیکی کرے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی، حقوق عباد کو بھی پورا کرے، حقوق اللہ کو بھی پورا کرے، تو وہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اب اگلی آیت میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیئن، علی پر شیئن کچھ بھی، یعنی وہ راہ پر نہیں ہے، عیسائی راہ پر نہیں ہے، راہ ادھر نہیں ہے لیکن بمحاورہ راہ پر نہیں ہے۔ ویسے اس کی لفظی میننگ جو ہے، ریئل میننگ وہ ایسے آتی ہے کہ کہتے ہیں یہودی نہیں ہے عیسائی کچھ بھی۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں عیسائی، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیئن کچھ بھی کسی چیز پر بھی، یعنی نہیں ہے وہ راہ پر۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کتاب، یعنی یہودی بھی اور عیسائی بھی اللہ کی کتاب پڑھتی ہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، قَالَ، کہا تھا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، لا يعلمون، نہیں وہ جانتے تھے، نہیں وہ علم رکھتے تھے، مثل، مثال اس کے، قولہم، بات ان کی، مثل قولہم، ان کی جیسی بات، تو یعنی اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے تھے ان کے جیسی بات۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم، حکم کرے گا یا فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، میں جو، کانو، تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ نصارہ کچھ، عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ راہ پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راہ پر نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت یہ لوگ اس طرح کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یعنی دونوں قوموں پر میں نے شریعت بھیجیے، کتاب بھیجیے، یہودیوں پر تورات، زبور بھیجیے، اور جو کہ عیسائی ہے ان کے لیے انجیل بھیجیے۔ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، ان کے کتاب میں اللہ نے کیا احکام بھیجے، زیادہ تر تو انہوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن پھر بھی کچھ تو ہے، تو اس میں تو ضرور دیکھو، یہ تورات میں ضرور لکھا تھا کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انجیل کتاب ان پر نازل ہوگی، اور اسی طرح انجیل میں بھی لکھا تھا، جیسے ہمارے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پچھلی کتابیں اس پر ایمان لانا، اسی طرح ان کتابوں میں بھی لکھا تھا۔ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اور پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ جن کو معلوم نہیں تھا، اور وہ اس کے جیسی، یعنی جو ان پڑھ لوگ تھے، جن کو کچھ علم نہیں تھا، اور وہ جو باتیں کرتے تھے تو ان کے جیسی باتیں یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے جن کو علم کچھ بھی نہیں تھا اور وہ جو باتیں کرتے تھے، تو یہ کتاب پڑھتے ہوئے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن پھر میں ان میں فیصلہ کروں گا کہ کون جو ہے وہ راستے پر ہے۔ دونوں جو اختلاف رکھتے ہیں،
تو یہ ان کے درمیان فیصلہ میں کروں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور دونوں کو پھر ان کے مطابق جو ہے پھر سزا اور جزا ملے گی۔ اللہ معاف کرے، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ آج کا سبق ختم ہو گیا انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ پورا کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔